خالق کائنات جل جلالہ نے تمام عزتیں اور کامیابیاں اور رفعتیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ فرمائی۔ جن لوگوں نے آپ کے دامن کرم کو تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور آپ کی غلامی اختیار کی، تو ان لوگوں نے دونوں جہانوں کی عزتیں بھی پائی اور رب العالمین جل جلالہ کے محبوب بندے بھی بنے۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑا تو وہ نہ صرف دونوں جہانوں میں ناکام و رسوا ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مردود قرار پائے گئے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عاشق رسول عارف باللہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ ان کی بے سر و سامانی اور تھوڑی تعداد کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمایا۔ اور آج کے دور میں مسلمان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور ہو رہے ہیں تو کثیر تعداد ہونے کے باوجود، فوجی طاقت اور ایٹمی پاور ہونے کے باوجود غیروں سے مرعوب اور خوفزدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کے ظلم و تشدد کو برداشت کر کے انہی سے داد رسی کا مطالبہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت سرزمین فلسطین بیت المقدس کی سرزمین پر تو یہ حال ہے کہ اسرائیلی درندوں نے فلسطین میں بسنے والے اور حماس میں بسنے والے، غزہ میں بسنے والے، بیت المقدس کی ارد گرد میں بسنے والے تمام مسلمانوں پر کیسا بمباری برسا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت تقریباً ہزاروں سے زائد لوگ شہید ہو کر اللہ رب العزت کی قرب کو اختیار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس دور میں فلسطینیوں پر جو بم برسائے جا رہے ہیں، اس وقت حال میں غالباً تقریباً ہزاروں سے زائد لوگ شہید جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اس میں مسلمان بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی اور بوڑھے عورتیں بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی کچھ ایسے مسلمان ممالک کے لوگ ہیں جو کچھ کرنا تو نہیں چاہتے، یہاں تک کہ ان اسرائیلی ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے ہیں۔ قسم خدا کی اس صورتحال میں بے اختیار کلام زبان پر جاری ہوتا ہے، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، پیر سمجھ لے کہ ہمارے کوئی علی نبینا علیہ السلام سے اس سرزمین کو نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کے شہزادے سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی یادیں بھی اسی شہر مبارک سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
بنو اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نافرمانی کی، جس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی دی گئی۔ حضرات گرامی، سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر مسجد حرام ہے۔ انہوں نے دامن تھاما اور دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 عامن، یعنی مسجد اقصی مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائی گئی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اب میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری روئے زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ میرے عزیزو، یہ سوال کسی شرعی حکم سے متعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جانے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ایک تاریخی بات پوچھی تھی۔ ان کے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی رسول کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی میں بسنے والے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ بیت المقدس کی فتح نہایت ایمان افروز ہے۔ جب مسلم افواج نے اجنا دین کو فتح کر لیا تو رومی سربراہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ واللہ لا تفتحوا من فلسطین شیئا بعد اجنادین فرجی ولا تغرف تلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ وہاں کے رومی سربراہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم تم اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ، اور اس سے پہلے جو فتوحات حاصل کر چکے ہو ان پر مغرور نہ ہونا ورنہ شکست کھاؤ گے۔ آپ نے بھی اسے دھمکیاں میں خط لکھا۔ رومی سربراہ کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ عمرو بن عاص اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے؟ تو اس نے سابقہ کتابوں کے علم کے مطابق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لیا اور آپ کے اوصاف بیان کر کے کہا بیت المقدس کو اگر کوئی شخص فتح کر سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس علاقے کی فتح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری سے ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں فتح الشام کی روایت کے مطابق اسلامی افواج امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک میں پہنچی تو اس کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک لڑائی ہوتی رہی مگر کامیابی نہ ملی۔ بالآخر ان کے بڑے راہب نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ تم نہیں ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا جو شخص
ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور سنو اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا، وہ اللہ کے کاموں میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں فتحنا البلد ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا ہے۔ پھر آپ نے راہب سے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو سنو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ روک دو اور انہیں یہاں بلا کر لاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے، اگر ان کے تمام صفات وہی ہوئی جو ہمارے علم میں ہے تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے کو کھول دیں گے اور بغیر جنگ کیے ہوئے کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف آوری کے لیے خط لکھا۔ خط پہنچنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے۔ جب بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائی راہب نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا، آپ کو کبھی پیچھے دیکھتا ہے، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کے اوراق کو دیکھتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، اور سنو انہی کے ہاتھوں پر ہمارا شہر بیت المقدس فتح ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کہا یہ کیا تاخیر ہے، تاخیر کیوں کرتے ہو، سنو قلعے سے جلدی جلدی اتر جاؤ اور ان کے پاس جا کر امان و ذمہ داری حاصل کرو، خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ کے صحابی ہیں۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترا اور شہر کے دروازے کھول دیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح و امان کی درخواست کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان کیا۔ دوسرے دن آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز فجر کے بعد عظیم الشان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو آج اسی بیت المقدس کے اوپر اسی بیت المقدس کے ارد گرد میں بسنے والے فلسطینی، حماسی اور غزہ میں بسنے والے مسلمانوں پر یہ اسرائیل